شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ رحیم کلاس 8، آج کا ہمارا عنوان ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سبق میں مولانا شبلی نعمانی نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ بیان کیے ہیں کہ گھر کے اندر اور باہر سماجی زندگی اور گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کو برا کہتے، نہ کسی کی عیب جوئی کرتے، نہ کسی سے انتقام لیتے، گھر میں ہنستے مسکراتے رہتے، ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے، نرم خو اور مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی ٹو میں نہیں رہتے تھے، یعنی بلا وجہ کسی کی تجسس میں نہیں رہتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔ کسی کے کھانے کو کبھی بھی کسی کھانے کو برا نہیں کہتے تھے۔ سلام کرنے میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہل کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 25 برس رہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے، مقروضوں کا بوجھ اٹھاتے، غریبوں اور مصیبت زدوں کی مدد کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو برا نہیں کہتے تھے، برائی کے بدلے کبھی بھی برائی نہیں کرتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی معاملے میں بھی کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، کسی کی درخواست کو کبھی رد نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے، پاؤں پھیلا کر کبھی بھی زمین میں نہیں بیٹھتے تھے اور ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ خوش مزاج، نرم خو اور مہربان تھے، کوئی بری بات نہیں کرتے تھے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے۔ ایک بار 7 دن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ تشریف لے کر گئے تو واپسی پر انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ کر دیا کہ آپ انہیں اپنے ساتھ لے جائیے۔ جب وہ ساتھ جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میرے ساتھ اونٹ پہ سوار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بے ادبی ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سوچ کر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اونٹ پر سوار نہیں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا تو تم میرے ساتھ اونٹ پر سوار ہو لو یا گھر چلے جاؤ۔ انہوں نے ان کو گھر واپس جانے کو کہا۔ اسی طرح عتبان بن مالک کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی، اور ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر ان کے گھر کھانے کی دعوت قبول کی۔ مولانا شبلی نعمانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بار ملک حبشہ کے حکمران نجاشی کے دربار سے چند سفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ آپ کو یہ خدمت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے ہم ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کروں گا، کیونکہ جب میرے دوست اور صحابی ان کے گھر تشریف گئے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کی تھی، تو میں ان کی خدمت گزاری خود اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی ایک مثال یہ بھی تھی کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اجازت چاہی۔ وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی سے اس کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر بہت تعجب ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی تھا اور آپ ان سے اتنے اچھے سے بات کر رہے ہیں۔ تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ تو یہ چیپٹر تھا ہمارا اخلاق نبوی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بلند درجہ اخلاق کے مالک تھے، کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے، کبھی کسی کو برا نہیں جانتے تھے، ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، دیانت دار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین یعنی سچا مانتے تھے۔
اب یہ آپ کا چیپٹر اخلاق نبوی ختم ہو گیا.